اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الاول لما كان القرآن نظما دالا على المعنى قسم اللفظ بالنسبة إلى المعنى 4 تقسيمات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کتاب کے ابحاث کو ہم لائیں گے 2 بابوں میں۔ اول فائدہ دینا کتاب کا معنی کا، تو باب اول فی افادت القرآن الکریم المعنی، اور اس باب اول میں پھر کئی قسمیں سنیں کیا کہ جی باب اول قرآن پاک کا فائدہ دینا معنی کا، اس میں پھر تو مصنف رحمہ اللہ نے تعریف بھی کی ہے اور لمحہ شرط کے ساتھ پھر آگے جواب بھی کہ قرآن نام ہے نظم کا جو دلالت کرتی ہے معنی پر۔ یہ پہلے تعریف کرنا، قرآن نظم ہے جو دلالت کرتی ہے معنی پر۔ قرآن نام ہے اس نظم کا، قرآن نام ہے اس نظم کا جو دلالت کرتی ہے معنی پر۔ الحمد کے الف سے لے کر ولدالین تک جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں نا، قرآن پر لفظ نہیں بولتے، نظم کیوں بولتے ہیں؟ 750 بار یہ مسئلہ پڑے ہے کہ قرآن پاک جو الحمد کے الف سے والناس تک جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ قرآن ہیں اس اعتبار سے کہ یہ دال ہیں کس پر؟ تو اب سن، یہ سمجھ آگے گل، جب کہ قرآن نظم ہے جو دال ہے معنی پر، تو تقسیم کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے لفظ کی بنسبت معنی کے 4 تقسیمیں، یا قسم اللفظ و تقسیم کیا گیا ہے لفظ معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے 4 تقسیمیں۔ کیا کہ جی جبکہ ہے قرآن نظم جو دلالت کرنے والی ہے معنی پر، تو تقسیم کی گئی ہے لفظ کی بالنسبت الی المعنی 4 تقسیمات۔ او بینستور بیتبار میں نظم کی وضع کس معنی کے لیے، نظم کا استعمال کس معنی میں، نظم کا معنی ظاہر ہے کہ خفی ہے، نظم معنی پر دلالت کس اعتبار سے کرتی ہے۔ یہی تقسیمہ نے 4 چوکے 16 تے خفا نال ملاؤ تے 20 ہو گئے یار، کمال ہے، 20 پہنچ گئی تہاڈی یار۔ پنجابی تک محاورہ ہے تیری تو یار 20 پہنچ گئی، میں تینوں گل ہی نہیں سمجھ آتی جی تہاڈی 20 پہنچ گئی کنی باری جی ہے جی، سمجھے ہی۔ پہلا باب جب کہ ہے قرآن نظم جو دلالت کرنے والی ہے معنی پر، جب کہ یہ بات ہے تو تقسیم کیا گیا لفظ بنسبت معنی کے 4 تقسیمیں۔ جی پہلا باب جب کہ ہے قرآن نظم جو دلالت کرنے والی ہے معنی پر، تو تقسیم کیا گیا لفظ بنسبت معنی کے 4 تقسیمیں۔ او دیکھو تھلے نقشہ تویز ویکھنی 4 پیو تے 4 پتر جمن۔ تقسیم اللفظ بیتبار المعنی الی 4 تقسیمات۔ تقسیم اول بیتبار، اس طرح لفظ ہے 5 قسم، مشترک، معول، عام، خاص، جمع منکر، وہ نال بھی وکھری سنیں، وہ پیچھے تو 4 اس نال ہی ہوندی ہوئی۔ دوسری تقسیم بیتبار لفظ کا استعمال موضوعہ میں یا غیر میں، تو اس اعتبار سے لفظ 4 قسم ہے، 6 قسم ہے، حقیقت، مجاز، منقول، مرتجل، صریح، اور پہلے 4 ہی پڑھیاں نالے بھی نے۔ تیسری ہے تقسیم بیتبار معنی کے ظہور کے اور معنی کے خفا کے، ظہور کے اعتبار سے 4 قسمیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ ظہور کی قسمیں، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ خفا کی قسمیں۔
تقسیم رابع ہے باعتبار دلالت کے، تو اس اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص اور آگے چل المراد بالنظم ها هنا اللفظ. بس علامہ سوال ہے کہ نظم تو ہوتا ہے جو شعروں میں ہوتی ہے، تو قرآن پاک تو شعر نہیں ہے، تو قرآن پاک کو نظم کیوں کہا ہے؟ تو جواب دیا کہ پتری نظم سے مراد یہاں لفظ ہے. کیا کہ جی سوال ہے کہ قرآن پاک کو نظم کیوں کہا گیا؟ تو اس کا نظم تو شعروں کو کہتے ہیں، تو قرآن پاک شعر تو نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نظم سے مراد لفظ ہے. یہاں لفظ ہے جی، مراد نظم سے یہاں لفظ ہے جی. اور مراد نظم سے یہاں لفظ ہے. اچھا تو پھر لفظ کیوں نہیں بولا، نظم کیوں بولی؟ وجہ کی تھی او الفرق بین اللفظ والنظم جی، لکھنا غز اللہ تے جی. الا ان فی اطلاق اللفظ علی القرآن نوع سوء ادب لأن اللفظ فی الاصل اسقاط شیء من الفم فلہذا اختار النظم مقام اللفظ. مگر یہ کہ لفظ کے بولنے میں قرآن پاک پر ایک قسم کی بے ادبی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کا لغوی معنی ہے شے کو پھینکنا منہ سے، شے کو پھینکنا منہ سے. او کل تو تمراتا والا فض تن نواتا، سمجھایا؟ تو چونکہ پھینکنے والا معنی ہے تو یہ معنی قرآن پاک کے مناسب نہیں ہے، اس لیے اختیار کیا ہے نظم کو لفظ کی جگہ میں. کیا کہ جی مگر یہ کہ لفظ کے اطلاق میں قرآن مجید پر ایک قسم کی بے ادبی ہے، اس لیے کہ بے ادبی کی دلیل اس لیے کہ لفظ اصل میں شے کو پھینکنا منہ سے، یہ لفظ کا لغوی معنی ہے. تو چونکہ اس میں پھینکنے والا معنی ہے اس لیے نظم بولا جاتا ہے جی. اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے نظم کا یعنی پیچھوں گل آ رہی بابیاں کولوں جی. مگر یہ کہ لفظ کے اطلاق میں قرآن پاک پر ایک قسم کی سوء ادب ہے، ایک قسم کا یہ نسبت بھی یعنی بے ادبی ہے، اس لیے کہ لفظ اصل میں شے کا گرانا منہ سے، بس اسی لیے اختیار کیا ہے نظم کو مقام لفظ کے جی. مگر یہ کہ لفظ کے اطلاق میں قرآن مجید پر ایک قسم کی سوء ادب ہے، اس لیے کہ لفظ اصل میں شے کا گرانا منہ سے، بس اسی لیے اختیار کیا ہے نظم کو لفظ کے مقام میں. ایشا بس جی. وقد روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انه لم يجعل النظم رکنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة بل اعتبر المعنى فقط حتى لو قرأ بغير العربية في الصلاة من غير عذر جازت الصلاة عنده. صبر. سوال ہے کہ تم نے تو کہا کہ قرآن نام ہے نظم کا، قرآن نام ہے نظم کا. امام صاحب رحمہ اللہ نے تو فرمایا فارسی میں اگر پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، تو ان دی ماں رویہ نے امام صاحب دی تعویل کرنی ہے. کیا کہ سوال ہے کہ تم نے کہا کہ قرآن نظم ہے، تو نظم تو عربی لفظ ہے، الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اگر کوئی قرات فارسی میں کرے تو پھر بھی اس کی نماز تو یہ بھی نماز ہو جاتی ہے جی. تو فارسی بھی قرآن ہے. اس کا جواب دیا تفصیل سے، سنیں جی. اور تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ آپ نے نہیں بنایا نظم کو رکن لازم جواز صلاۃ کے حق میں خاصہ. ایک خاصہ تھا کہ مطلب ہے خاص کر کے کیوں آکھے انہوں نے اس کو رکن لازم کس میں جواز صلاۃ کیا، بلکہ اعتبار کیا ہے معنی کا فقط. کس کا؟ معنی کا فقط اعتبار کیا. حتیٰ کہ اگر قرات کی عربی کے غیر کے ساتھ نماز میں بغیر عذر کے بھی تو جائز ہے نماز امام صاحب کے نزدیک. کیا کہ جی تحقیق روایت کی گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ آپ نے نہیں بنایا نظم کو رکن لازم جواز صلاۃ کے حق میں خاصتاً، بلکہ آپ نے اعتبار کیا ہے فقط معنی کا. حتیٰ کہ اگر کوئی قرات کرے عربیہ کے غیر کے ساتھ صلاۃ میں بغیر عذر کے تو اس کی نماز عند ابی حنیفہ جائز ہے. اور تحقیق روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات
کہ نہیں بنایا آپ نے نظم کو رکن لازم جواز صلاۃ کے حق میں خاص کر کے، بلکہ اعتبار کیا آپ نے معنی کا فقط، حتیٰ کہ اگر قرات کی عربی کے غیر کے ساتھ، یعنی ترجمہ پڑھا نماز میں بغیر عذر کے تو جائز ہے نماز عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ایک روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ آپ نے نہیں بنایا نظم کو رکن لازم جواز صلاۃ کے حق میں خاصتاً، بلکہ اعتبار کیا یا اپنے معنی کا فقط، حتیٰ کہ اگر قرات کی کسی نے غیر العربیہ کے ساتھ صلاۃ میں بغیر عذر کے تو جائز ہے نماز عند ابی حنیفہ رضی اللہ وإنما قال خاصة لأنه جعله لازما في غير جواز الصلاة كقراءة الجنوب والحائض، حتى لو قرأ آية من القرآن بالفارسية يجوز لأنه ليس بقرآن لعدم النظم لا صبر اچھا جی، یہ خاصتاً کیوں فرمایا ہے؟ خاصتاً اے مصنف رحمہ اللہ نے تو جواب کہ محض کہا ہے، یعنی میں نے خاصتاً اس لیے کہ امام صاحب نے بنایا ہے نظم کو رکن لازم جواز صلاۃ کے غیر میں، جواز صلاۃ کے غیر میں وہ جو ہے نا عربی ہے نا، نظم ہے، نظم وہ رکن لازم ہے۔ کیا کس لیے کہ اس لیے کہ آپ نے بنایا ہے قرآن پاک کو لازم جواز رکن لازم جواز صلاۃ کے غیر میں، مثلاً جنبی اور حائض، جی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، عربی لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ کیا کہ جیسے جنبی اور حائض یہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی نہیں پڑھ، جیسا کہ پڑھنا جنبی کا اور حائض کا یہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کا تعلق امام صاحب کے نزدیک بھی نظم کے ساتھ ہے، عربی کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ اگر پڑھی جنب نے یا حائض نے ایک آیت من القرآن بالفارسیہ یعنی ترجمہ پڑھیا تو یجوز ہو، یعنی یہ گناہ کبیرہ نہیں ہوگا، یہ اے مطلب ہے جی۔ کیا کہ جی حتیٰ کہ اگر پڑھا جنبی نے یا حائض نے کوئی آیت قرآن مجید سے فارسی میں یعنی ترجمہ پڑھا تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ جو ترجمہ القرآن ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے قرآن؟ لعدم النظم، یہ عربی نظم نہیں ہے، یہ عربی نظم نہیں ہے جی۔ اس لیے کہ ترجمہ قرآن نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں نظم نہیں ہے، یہاں نظم نہیں۔ لہذا اسی طرح سن، اگر قرآن کا ترجمہ عربی میں کریں، کیا کریں؟ عربی میں کریں تو اس کا حکم بھی یہی ہوگا، نظم والا نہیں ہوگا، ترجمے والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ترجمے والا حکم ہوگا۔ دھیان کریں جی۔ اچھا جی، اور محض فرمایا ہے خاصتاً اس لیے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے بنایا ہے نظم کو رکن لازم جواز صلاۃ کے غیر میں، یعنی باقی مسئلیاں وچ، جیسا کہ قرات جنب اور حائض کی، حتیٰ کہ اگر قرات کی جنب یا حائض نے کوئی آیت قرآن سے فارسی میں تو جائز ہے جی، اس لیے کہ یہ فارسی نہیں ہے قرآن بوجہ نہ ہونے نظم کے جی۔ خاصتاً اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بنایا ہے نظم کو رکن لازم جواز صلاۃ کے غیر میں، جیسے قرات جنوب کی اور حائض کی، حتیٰ کہ اگر قرات کی جنوب یا حائض نے کسی آیت کے قرآن مجید سے فارسی میں تو جائز ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے قرآن بوجہ نہ ہونے نظم کے۔ تو یہ پہلا جواب تھا کہ امام صاحب نے صرف ایک مسئلے میں رکن لازم نہیں بنایا، صرف ایک مسئلے میں جواز صلاۃ میں، باقی سب میں آپ نے کیا کیا؟ نظم کو رکن لازم بنایا، صرف ایک جگہ نہیں بنایا۔ سوال تب تھا کہ مطلقاً آپ کہتے نہیں جی یہ نہیں ہے۔ اب دوسرا جواب، لیکن الاصح انه راجع عن هذا القول اي عن عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة، بس لیکن اصح یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے رجوع فرما لیا اس قول سے،
یعنی عدم لزوم نظم فی حق جواز صلاۃ سے آپ نے، لہذا اب اگر کوئی فارسی میں قرات کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. کیا کہ جی مساج یہ ہے کہ بل جعلہ لازماً فی حق جواز صلاۃ ففی غیرہ. جی لیکن اساج اے مرجوح نہیں، مرجوع جس کی طرف رجوع کیا گیا ہے. دھیان کریں جی، ایک ہندہ مرجوح، ہندہ مرجوع. جی لیکن اساج یہ ہے کہ آپ نے رجوع فرمایا ہے اس قول سے، یعنی عدم لزوم نظم فی حق جواز صلاۃ سے. لہٰذا اگر کسی نے فارسی میں قرات کیا ہے تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے. سنیں جی لیکن اصح یہ ہے امام صاحب نے رجوع فرما لی ہے اس قول سے، یعنی عدم لزوم نظم عدم لزوم جواز صلاۃ کے حق میں جواز صلاۃ کے حق میں سے سے. اس سے رجوع فرما لی ہے. جی لیکن اساج یہ ہے کہ آپ نے رجوع فرما لیا ہے اس قول یعنی عدم لزوم نظم فی حق جواز صلاۃ سے. فلہذا لم أورد هذا القول في المتن بل قلت ان القرآن عبارة عن النظم الدال على المعنى. بس تائید پیش کرتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، جی امام صاحب کا مقلد ہوں، اسی لیے تو میں نہیں لایا یہ قول متن میں. جی 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 یہ قول متن میں نہیں لایا کہ قرآن نام ہے کس کا؟ معنی کا. معنی کا، یہ قول نہیں لایا. نہ بلکہ میں نے کہا ہے ہن وہ جڑی متن ہے نا ان دے وچوں جملہ کڈیا متا کو استاد جی بخاؤ کتے لکھے ہے کہ بے شک قرآن عبارت ہے نظم سے جو دال علی المعنی ہے کہ کوئی نہیں؟ چلو ٹھیک. ہاں جی کیا کہ جی تائید پیش کرتے ہیں کہ نہیں لایا میں یہ قول متن میں، بلکہ میں نے کہا اسی لیے نہیں لایا. اسی لیے نہیں لایا میں یہ قول متن میں، بلکہ میں نے کہا قرآن عبارت ہے نظم سے جو دلالت کرتی ہے معنی. میں متن میں یہ بات لایا ہوں، بس اسی لیے نہیں لایا میں یہ قول متن میں، بلکہ کہا ہے میں نے بے شک قرآن عبارت ہے نظم سے، ایسی نظم جو دال علی المعنی ہے. جی بس اسی لیے نہیں لایا میں یہ قول متن میں، بلکہ کہا میں نے کہ بے شک قرآن عبارت ہے نظم سے، ایسی نظم جو دلالت کرنے والی ہے معنی پر. سنیں جی اے شاباش اگے جی. ومشايخنا قالوا ان القرآن هو النظم والمعنى فالظاهر ان مرادهم النظم الدال على المعنى فاخترت هذه العبارة. سوال ہے اس کا جواب ہے. سوال ہے کہ مشائخ نے تو کہا منار ہی تو سم پڑھے بشا کھول کے دیکھ لو انہیں کہ قرآن نظم والمعنی کا نام ہے، اور تم کہتے ہو قرآن صرف نظم ہے جو دال علی المعنی ہے، تو مشائخ نے تو ٹکر لگ گئی. جی ہاں جی سوال ہے کہ مشائخ کو تو فرماتے ہیں کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ قرآن فقط نظم کا نام ہے جو دال علی المعنی ہے. تو فرماتے ہیں پتر بزرگاں دے گلاں سمجھنے واسطے عقل چاہیے، انہاں دی مراد بھی یہی ہے، انہاں دی مراد یہی ہے کہ پس جزمی بات ہے کہ مراد ان کی یہ ہے کہ قرآن نظم ہے جو دال معنی ہے. تو جو مراد تھی بزرگوں کی میں نے وہ یہاں ظاہر کر دی. کیا کہ جی تو جواب دیتے ہیں کہ جزمی بات یہ ہے کہ مراد مشائخ کی نظم ہے جو دال المعنی ہے. اب اسی پاس میں نے اختیار کیا. سنیں جی ان کی مراد یہی ہے جو میں نے وضاحت کر دی ہے، اور ہمارے مشائخ نے کہا ہے ان القرآن هو النظم والمعنی. پس جزمی بات یہ ہے کہ مراد ان کی نظم ہے جو دال علی المعنی ہے. پس اختیار کی میں نے یہ عبارت تاکہ اگلا نے پتہ لگے کہ بزرگاں دی گل دا مطلب ہے. جی ہاں جی. اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن وہ نظم اور معنی ہے، پس جزمی بات یہ ہے کہ مراد ان کی نظم ہے جو دال علی المعنی ہے. پس اختیار کیا میں نے یہ اس عبارت کو میں نے اختیار کیا. سنیں جی اے شاباش. اور بکنا الصح جی رواہ ابو عصمہ نوح بن ابی مریم المروزی عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ. تائید کرتے ہیں اس کی وہ جو صحیح ہے امام ابو یوسف اور امام ظفر رضی اللہ عنہ سے کی کہ ان دونوں نے نہیں اختیار کیا ایسا قول جو مخالف ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جمیع اقوال کے کبھی بھی.
سنیں جی بھی ان دو نے جو بھی قول کیا ہے نا، امام صاحب کا پہلے قول تھا، امام صاحب کی اس پر دلیل تھی، تو وہ امام صاحب نے اب دوسرا قول کر دی، ان کے نزدیک وہ قول اس کی دلیل راجح ہے، اس لیے وہ قول کیا ہے جی، سنیں جی اور مذہب ان دونوں کا تو یہ ہے کہ نہیں جائز قرات۔ اب یہ بات بتاتی ہے کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا جی، نہیں سمجھا؟ یہ قول بتاتا ہے کہ امام صاحب نے، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں امام صاحب کے قول سے رجوع باہر نہیں نکلے جی یہ نہیں کہ امام محمد صاحب باہر نکلے نے، وہ پچھلے شاگرداں وچوں نے، امام ظفر امام ابو یوسف نال بھی پہلے نے بھلا ہوئے جی۔ باعتبار وضعه له هذا هو التقسيم الأول۔ بیعتبار وضعی لہو، چار قسمیں کیویں بنے گی؟ باعتبار نظم کے وضع کے معنی کے لیے کیا کہ جی؟ باعتبار چار قسمیں کس طرح بنیں گی؟ باعتبار نظم کی وضع کے معنی کے لیے۔ کس کے لیے؟ معنی کے لیے۔ وضع مادہ و حیت هذا هو التقسیم الاول من التقاسیم الاربعہ۔ بس یہ پہلی، یہ تقسیم اول ہے چار تقسیموں سے، کیا کہ جی؟ یہ تقسیم اول ہے چار تقسیموں سے۔ فین قاسم ہن لفظ نظم کلام تین لفظ چلتے رہن گے مختلف جی۔ فینقسم الکلام باعتبار الوضع الى الخاص والعام والمشترک کما یاتی، پس منقسم ہوتی ہے نظم، منقسم ہوتی ہے مطلق کلام باعتبار وضع کے خاص عام مشترک، جیسا کن قریب آ رہا ہے۔ تے مؤول جو ہوتا ہے نا وہ مشترک دا پتر ہوندا ہے، کون؟ کہ مشترک کے معنوں میں سے جو معنی ترجیح پا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی مؤول ہوتا ہے جی کیا کہ جی بھئی آنکھوں میں چوتھا کدے گیا؟ منقسم ہوتی ہے نظم باعتبار وضع کے خاص اور عام اور مشترک کی طرف، جیسا کہ آگے ان قریب تفصیل پھر آ رہی ہے جی۔ چلو جی، تا چار تقسیمیں باعتبار نظم کی وضع کے، مان نہیں کرنا کتوں تو میں تو کرتا ہوں کہ باعتبار نظم کی وضع کے معنی کے لیے، یہ بھی معنی کرنی سوچ کے میں کرنا ہی، یہ تقسیم اول ہے چار تقسیموں سے، پس منقسم ہے کلام باعتبار وضع کے خاص کی طرف اور عام کی طرف اور مشترک کی طرف، جیسا کن قریب آ رہا ہے جی۔ باعتبار نظم کی وضع کے معنی کے لیے، یہ وہ تقسیم اول ہے چار تقسیموں سے۔ اور دیکھو نا، باعتبار وضع ہی ہے جی، اگر رتا جو لکھا ہے نا قدم ہو، یہ رتا نہیں سے لکھنا، کالا لکھنا سے۔ اس تقسیم کو مقدم کیوں کیا ہے؟ اس تقسیم کو بیان میں اس لیے کہ وضع پہلے ہوتی ہے اعتبار میں، باقی سارے وضع پر متفر ہیں، اور لفظ دی وضع ہوئے کہ اگلے سارے معنی تو پھر بنن گے نا، اس لیے اس تقسیم کو کیا کیا ہے؟ باقی اس پر متفرع ہیں جی۔ سنیں جی فَإِن كَانَ کہ لفظ کی وضع اگر واحد شخص کے لیے ہے، واحد نوع کے لیے ہے، واحد جنس کے لیے، یاد ہے واحد تین قسم ہے، واحد شخصی، واحد نوعی تو واحد جنسی، تو پھر یہ لفظ کیا ہے؟ خاص ہے۔ وَإِلَّا وگرنہ اگر اس کی وضع شخص کے لیے نہیں ہے تو پھر مع استغراق ہی جمیع او ما یصلح لہ، تو اگر جتنے بھی اس کے معنی بنتے ہیں سب کے استغراق کے لیے ہے تو یہ کیا ہے؟ اور اگر سب کا استغراق نہیں ہے تو یہ، اور اگر اس کی وضع متعدد معنوں کے لیے ہے تو جو معنی تعویل سے ترجیح پا گیا اس کے اعتبار سے وہ لفظ مؤول ہے تو معنی بھی مؤول ہے جی۔ ہاں جی سمجھے ہی، اس طرح کر کے بے اعتبار واضح ہی لہو، اس لیے کہ لفظ اگر دلالت کرے کس پر؟ بس یا دلالت کرے گا الانفراد، وہ جو پیچھے پڑے سجے تو یہ خاص ہے، یا دلالت کرے گا بین الافراد تو یہ
اور اگر دلالت کرے معنی متعددہ پر تو اگر بعض ترجیح پا جائیں باقی پر تو یہ، اگر ترجیح نہ پائیں تو، اور تقسیم ثانی حقیقت مجاز صریح کنایہ کی طرف ہے، اس لیے کہ لفظ اگر مستعمل ہے اپنے موضوعہ میں تو یہ، اگر غیر موضوعہ میں تو پھر ہر ایک دونوں میں سے جو موضوعہ یا غیر ہے وہ مراد ظاہر ہے تو یہ، اگر پوشیدہ ہے تو، اور تقسیم ثالث ہے ظاہر نص مفسر محکم کی طرف اور ان کے مقابلات، سنیں بے معنی ظاہر ہے تو پھر ظہور اس درجے کا ہے تو یہ ہے، یہ ہے خفایت اس درجے کا تو یہ ہے، اور سمجھے ہی اے شاباش جی۔ اور اگلے پاسے پہ کھوڑ منع کر لی کریں دے، بس منقسم ہوتی ہے کلام باعتبار وضع کے خاص اور عام اور مشترک کی طرف، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن او عشرہ کا تھوڑا جا چوتھی تقسیم کہ بے الدال جی کہ لفظ جو دلالت کرتا ہے تو وہ بے طریق العبارت ہے یا دلالت بے اشارت ہے یا دلالت بطری کی دلالت ہے یا بطری کی اقتضاء ہے، اس لیے کہ اگر دلالت کرے معنی پر نظم کے ساتھ تو اور نظم چلائی بھی گئی ہے اس کے لیے اسی معنی کے لیے تو یہ، اشارت ناس ہے، اور اگر نہ دلالت کرے معنی پر نظم کے اعتبار سے تو پس اگر دلالت کرے اس پر مفہوم کے اعتبار سے لغتاً تو یہ، تو اگر اس طرح بھی نہیں ہے تو یہ اقتضاء النص ہے جی، اے گل جی هذا ما قال وہذا وهذا ما قال فخر الاسلام رحمه الله الاول في وجوه النظم صيغه ولغه۔ بابے ریاض نے تو پچھو دس کے ہیں بھی جی فخر الاسلام دی کتاب ہے نا اصول بزدوی وہ ذرا اوکھی سی تو سنوں سوکھیاں کر کے لے آندے، اس واسطے پھر انہوں نال ٹورنا ہے جی، کہتے ہیں یہ جو میں نے عبارت لکھی ہے نا کیڑی پچھو ویکھو نا رتی جی اندنے یہ وہی ہے جو فخر الاسلام کی بزدوی میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ اول تقسیم اول نظم کے وجوہ کے بیان میں سیغے اور لغت کے اعتبار سے، تو نور الانوار منار جی یہ پڑھے ہیں کر کے جی سنیں ہی فخر الاسلام بزدوی نے جو کچھ کہا تھا نا یہ وہی ہے جو میں نے اختصار کر کے ذکر کیا ہے جی، سنیں ہی وہ جی بیانی وہ لکھنا ہے تو پھر سوال بھی کتاب لکھی کیوں ہوں، پھر تو ہوئے گی سمجھی تھوڑا سا کوئی بدلانا تائیں نویں بننی کتاب کے جی، اور یہ وہ ہے کہ بیان کیا فخر الاسلام نے رحمہ اللہ نے کہ اول اور پہلی تقسیم نظم کے وجوہ کے بیان میں سیغے اور لغت کے اعتبار سے، پھر ملا جیمہ رحمہ اللہ مدینہ شریف بہ کے پوری وضاحت نظم کی نواقد ہے، سیغہ کی نواقد ہے، لغت کی ہے تو پھر انہوں نے وضاحت کی تھی، پھر کمر الکمار والے اتنے تھوڑی جنہوں نے چھڈی کڈی، پھر سوال جواب انہوں نے کہا جی مولانا محمد یاد صاحب اسمبلی انہوں نے کہا جی میں بھی بچ حصہ پڑھا تو میری بھی گل دسو انہوں نے بھی شاید انہوں نے سمجھ آ جائے جی۔ اور یہ وہ کہ بیان کیا فخر الاسلام رحمہ اللہ نے اول نظم کے وجوہ کے بیان میں صیغۃً و لغۃً ثم باعتبار استعمالہ فیہ، پھر دوسری تقسیم ہے کہ نظم کا استعمال معنی میں کے اعتبار سے کہ یہ معنی میں جو نظم کا نظم قرآن پاک کے الفاظ کہ ان کا جو استعمال ہے موضوعہ میں ہے یا غیر میں ہے، پھر ہر ایک کا معنی صریح واضح ہے یا غیر واضح ہے، سنیں کیا کہ جی دوسری تقسیم ہے نظم کا استعمال باعتبار اس کے معنی میں، باعتبار فیہ معنی میں، ھذا هو التقسیم الثانی فینقسم اللفظ باعتبار الاستعمال الى انه مستعمل في الموضوع فی غیر کما سیجی، انه مستعمل في الموضوع له او في غیره کما سیجی۔ کیا بات ہے، علامہ فرماتے ہیں بیٹا جی یہ دوسری تقسیم ہے اور منقسم ہوتا ہے لفظ استعمال کے اعتبار سے اس بات کی طرف کہ لفظ مستعمل اپنے موضوعہ میں ہے یا غیر میں، جیسا کہ قریب آگے اس کی بقدر تفصیل آئے گی جی۔ پھر باعتبار نظم کے استعمال کے معنی میں یہ تقسیم ثانی ہے، پس منقسم ہوتا ہے لفظ باعتبار استعمال کے اس بات کی طرف کہ لفظ مستعمل ہے موضوعہ میں یا موضوعہ کے غیر میں، جیسا کہ قریب آ رہا ہے
جی پھر باعتبار نظم کے استعمال کے معنی میں یہ تقسیم ثانی ہے، پس منقسم ہوتا ہے لفظ باعتبار استعمال کے اس بات کے کہ مستعمل ہے معنی موصولہ میں یا معنی موصولہ کے غیر میں، جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے۔ اور تو دیکھے نا فی وجوہ نظم میں جی پہ جی اور صیغتن اور ماتن آکھے اے وزن الا یکون المراد من صیغت حیات جو عارض و لفظ کو باعتبار ارکات سکنات تقدیم تاخیر، اور لغت سے مراد لفظ کا مادہ لفظ کے حروف کا جواہر باعتبار مقابلے کے ایک دوسرے کے جی، وگرنہ پس لغت وہ لفظ ہے جو موضوع ہے معنی کے لیے، والا اللہ شاید کہ یہ اختیار کی اس لیے تو سما بے اعتبار پس اگر ہے لفظ کا استعمال کس میں تو یہ وگرنہ اور ہر ایک دونوں میں سے اگر معنی مرادی ظاہر ہے تو آگے چلو سما باعتبار ظہور المعنی عنہ وخفائه ومراتبهما۔ تیسری تقسیم ہے کہ بے اعتبار ظہور المعنی عن النظم، نظم سے معنی ظاہر ہے یا معنی نظم کا مخفی ہے اپنے مراتب کے اعتبار سے، ظہور کے بھی 4 مرتبے اور خفا کے بھی کیا کہ جی۔ تیسری تقسیم ہے نظم کے معنی کے ظہور کے اعتبار سے اور نظم کے معنی کے خفا کے اعتبار سے، اور پھر ظہور اور اعتبار کے اپنے اپنے مراتب 4 مرتبے ہیں ان کے جی، سنیں ہی پھر باعتبار تقسیم 4 تقسیمہ نال جوڑنا متن دے، پھر باعتبار معنی کے ظہور کے نظم سے اور معنی کے خفا کے نظم سے اور ظہور اور خفا کے مراتب کے اعتبار سے، ہاں جی۔ پھر باعتبار معنی کے ظہور کے نظم سے اور معنی کے خفا کے نظم سے اور ظہور اور خفا کے مراتب کے اعتبار سے 4 قسمیں وہذا هذا ما قال فخر الاسلام رحمہ اللہ والثانی فی وجوہ البیان بذلک النظم، اور یہ وہ ہے کہ فرمایا فخر الاسلام رحمہ اللہ نے کہ ثانی تقسیم وجوہ میں بیان میں اس نظم کے ساتھ بیان کے وجوہ میں دوسری تقسیم کیا کہ جی، یہ وہ ہے کہ جو فرمایا فخر الاسلام رحمہ اللہ نے وہ کیا کہوں نا کہ ثانی تقسیم اس نظم کے ساتھ وجوہ بیان میں وہاذا، اور یہ وہ ہے کہ فرمایا فخر الاسلام نے ثانی تقسیم اس نظم کے ساتھ وجوہ بیان کے وجوہ میں جی، وہ ہے جو فرمایا فخر الاسلام رحمہ اللہ نے اور ثانی اس نظم کے ساتھ بیان کے وجوہ میں وَإِنَّمَا جَعَلْتُ هَذَا التَّقْسِيمَ ثَالِثًا وَاعْتِبَارَ اسْتِعْمَالِ ثَانِيًا عَلَى عَكْسِ مَا أَوْرَدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ مُقَدَّمٌ عَلَى ظُهُورِ الْمَعْنَى وَخِفَائِهِ۔ سوال ہے کہ علامہ بزدوی نے یہ جو تقسیم ہے نا بے اعتبار ظہور المعنی وخفائے، اس کو ثانی بنایا ہے تو بے اعتبار استعمالی فی اس کو تیسری بنایا ہے، تم نے الٹا دیا ہے۔ الٹانے وچ کی مقصد ہے جی، آندے نے مقصد ان تو نہ دھیان کرو ساڑا کی قصور ہے جی، سمجھے ہی؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں نے بنایا اس تقسیم کو ثالث، تیسرے نمبر تو نہیں آ رہی، اور اعتبار استعمال کو بے اعتبار الاستعمال ثانی اس کے عکس پر کے لائیں اس کو۔ وجہ یہ ہے کہ لفظ کا استعمال پہلے ہوتا ہے، معنی کا ظہور خفا بعد میں ہوتا ہے۔ بابے رنج کیوں کیتا ہے؟ ہمیں خبردار گل کی تھی پھینٹی لاواں گا تانوں۔ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ بھئی آپ نے الٹ کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ بنایا ہے میں نے اس تقسیم کو ثالث، تیسری نہیں آئی ہونا، استعمال کے اعتبار کو ثانی ہاں جی جڑی پہلے آئی ہے فخر الاسلام کے عکس پر، اس لیے کہ نا اس کے عکس پر جس کو لائیں فخر الاسلام لائے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لفظ کا استعمال موضوعہ میں یا غیر میں یہ پہلے ہوتا ہے، اور پھر وہ معنی جس میں استعمال ہے موضوعہ میں وہ خفی ہے یا ظاہر ہے، یہ تو بعد میں ہوتا ہے جی، اس لیے میں نے الٹایا ہے۔
محض بنایا ہے میں نے اس تقسیم کو ثالث. بعض بنایا ہے میں نے اس تقسیم کو ثالث. یہ جی تیسری ہے نہ آج لیاندی ہونے نو تیسری بنایا ہے. اور اعتبار اور استعمال کو ثانی اور ثم بے اعتبار استعمال ہی اس کو ثانی بنایا ہے اس کے عکس پر کہ لائیں اس کو فخر الاسلام رحمہ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ استعمال مقدم ہوتا ہے معنی کے ظہور اور معنی کے خفا پر. ہاں جی. اور بعض بنایا میں نے اس تقسیم کو ثالث اور اعتبار الاستعمال کو ثانی اس کے عکس پر کہ لائے ہیں اس کو فخر الاسلام رحمہ اللہ اس لیے کہ استعمال مقدم ہوتا ہے معنی کے ظہور اور معنی کے خفا پر. ثم فی کیفیت دلالتہ علیہ. پھر چوتھی تقسیم ہے نظم کی دلالت کی کیفیت میں معنی پر. کیا کہ جی؟ پھر چوتھی تقسیم ہے نظم کی دلالت کی کیفیت میں معنی پر. وہذا ما قال فخر الاسلام رحمہ اللہ والرابع فی وجوہ الوقوف علی احکام النظم. اور یہ وہ ہے جو فخر الاسلام نے بیان کیا ہے کہ چوتھی تقسیم نظم کے احکام پر وقوف کے وجوہ کے بیان میں. جی. اور یہ وہ ہے جو فخر الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا چوتھی تقسیم نظم کے احکام پر وقوف کے وجوہ کے بیان میں. ایسا بس ہے. پھر نظم کی دلالت کی کیفیت میں نظم کی دلالت کی کیفیت میں معنی پر. اور یہ وہ ہے کہ فرمایا فخر الاسلام نے کیا. اور چوتھی تقسیم وقوف کے وجوہ میں وقوف کے وجوہ نظم کے احکام پر. نظم کے احکام پر. جی. پھر نظم کی منار بچی کو عبارتاں گزریاں جی کوئی ذرا ماسا فرق ہے تھوڑا جا. جی. پھر نظم کی دلالت کی کیفیت میں معنی پر. اور یہ وہ کہ فرمایا فخر الاسلام رحمہ اللہ نے اور چوتھی وقوف کے وجوہ کے بیان میں نظم کے احکام پر. نظم کے احکام پر. چل میں نے کیا